بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر اذن علی اذن سمعہ من اللہ یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے حلم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ بیٹا ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہے، لیکن اللہ کا حلم دیکھو، جو اللہ کی شان کے نامناسب بات کر رہے ہیں اللہ انہیں عافیت بھی دیے ہوئے ہے اور انہیں رزق بھی عطا کر رہا ہے۔ تو کافروں کو بھی رزق عطا کر رہے یا نہیں عطا کر رہا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں دنیا سے کافروں کو مٹا دے، لیکن وہ حلم والا ہے اور اس کے اپنے راز ہیں جن کی وجہ سے کافروں کو بھی مہلت ملی ہوئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ نہیں کہ جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غضب کے وقت اپنے اوپر قابو رکھتا ہے۔ تو حلم جو ہے یہ طاقت ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ طاقت ہے۔ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ فوراً سزا نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے۔ دوسرا سبب، کبھی اللہ سزا نہیں دے رہا حلم کے اظہار کے لیے، اور کبھی اللہ سزا نہیں دیتا علم کے اظہار کے لیے۔ دوسرا سبب کیا میں نے بیان کیا ہے؟ علم کا اظہار۔ ایک بندہ ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، لیکن اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے اور اس پر گرفت نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ آج یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے جو مجھے پسند نہیں، پر کل یہی بندہ وہ کام کرے گا جو مجھے پسند ہے۔ مثال دے رہا ہوں، بہت بڑی ہستی ہیں امت مسلمہ، ان پہ فخر کرتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ احد میں انہوں نے ان کے حملے سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے یا نہیں؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ تو اللہ نے فوراً حضرت خالد بن ولید پہ گرفت فرمائی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے علم میں ہے کہ آج جس خالد کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوئے ہیں، کل اسی خالد کی وجہ سے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی بھی ہوگی، کل یہی خالد ملکوں پہ ملک فتح بھی کرے گا، کل یہی خالد بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا لقب بھی پائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں فرماتا۔ آج بندہ ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، پر اللہ کے علم میں ہے کہ کل یہی بندہ وہ عمل کرے گا جس سے میرے دین کو فائدہ ہوگا، کل میں نے اسی سے دین کا کام لینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے اور فوراً عذاب نہیں نازل کرتا۔ تاریخ تصوف میں کتنے اولیاء کرام ہمیں ایسے ملتے ہیں، پہلی زندگی غفلت میں گزری۔ حضرت فضیل صرف ولی نہیں ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، لیکن شروع والی زندگی میں ڈاکہ ڈالتے تھے، مال لوٹتے تھے۔ ایک قافلے پر حملہ کیا ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، جناب فضیل ایاز قریب پہنچے، وار کرنے لگے تو کانوں میں تلاوت کی آواز پہنچ گئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد میں نرم ہو جائیں؟ کیا انہیں خدا یاد نہیں؟ آپ نے فوراً تلوار نیچے کر لی، الآن یا رب، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، توبہ کر لی،
پھر اتنے بڑے ولی بن گئے کہ وقت کا بادشاہ ملاقات کے لیے آتا ہے، آپ وقت ہی نہیں دیتے، اور جب بادشاہ حجرے میں داخل ہوتا ہے تو آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ وزیر کہتا ہے آپ نے اندھیرا کیوں کر دیا ہے؟ فرمایا میں کسی دنیا پرست کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کہیں دنیا کی محبت میرے دل میں جوش نہ مارے۔ وہ جو کبھی ڈاکہ ڈالتے تھے اب اتنے بڑے ولی بن گئے ہیں کہ بادشاہ وقت ملاقات کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں فرما۔ تو کتنے اور اولیاء کرام ایسے ہیں کہ پہلے ان کی زندگی میں غفلت کا دور رہا لیکن اللہ نے ان پر گرفت نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا آج جو ناپسندیدگی والے عمل کر رہا ہے کل یہی میری بارگاہ میں مصلی بچھا کے روئے گا، کل یہی میری رحمتوں کا حقدار بنے گا۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ کریم فوراً گرفت نہیں فرما۔ تیسرا سبب، بسا اوقات اہل ایمان کے ایمان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالی ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ ظلم کر لیں، اور دوسری طرف مقصد کیا ہے؟ مومنوں کی آزمائش۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ صرف یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا انہیں آزمائش میں تو ڈالا جائے گا تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے ان کا ایمان کس درجے کا ہے۔ ہم سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم سب کا ایمان ایک درجے کا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اعلیٰ نعمتیں عطا کرے، اپنا قرب عطا کرے، دوسرے لوگ کہیں یہ تھا تو ہمارے ساتھ ہی، آج اتنے اونچے درجوں پہ کیسے پہنچ گیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا میں نے اس کو فلاں فلاں آزمائش سے بھی گزارا ہے، اور میرے اس بندے نے اس آزمائش میں رد عمل کیا دیا ہے۔ تو ایک راز، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے، ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے وہ ظلم کر لیں، دوسری طرف مومنوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن جب انہیں اعلیٰ مراتب دیے جائیں گے تو وہ جو ان کا صبر ہے وہ دنیا کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو انہوں نے صبر کیا تھا، آج اس بلند مقام پر پہنچ گئے۔ تو بعض اوقات جو ڈھیل دی جاتی ہے وہ کس وجہ سے؟ کہ مومنوں کی آزمائش ہو رہی، مومنوں کا امتحان لیا جا رہا۔ بعض اوقات مومن نیک عمل کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر وہ صبر کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے، شہادت کی وجہ سے وہ جس مقام تک، قرب الہی کے جس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ اپنے اعمال سے اس مقام تک نہیں تھا پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسے مشکلات سے گزارتا ہے، بندہ اللہ کے قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ 3 سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ تینوں قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل کیوں دیتا ہے اور فوراً ان کی گرفت کیوں نہیں کرتا۔ اب چوتھی حکمت جو بیان کر رہا ہوں، آج جتنی حکمتیں بیان کروں گا وہ صرف قرآن پاک سے ہی بیان کر رہا ہوں کہ قرآن نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا ہے کہ اللہ ظالموں کو کیوں ڈھیل دیتا ہے۔ یہ آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ جب ہم ظالموں کو ڈھیل دیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل دے کے ہم ان کا فائدہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے نفع ہے اس میں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم اس لیے ظالموں کو ڈھیل دے رہے ہیں وہ گناہوں میں اور آگے بڑھیں، ان کے اندر جو برائی ہے وہ پوری ظاہر ہو لے، وہ اندر سے کتنے ظالم ہیں یہ پورا اظہار ہو جائے، وہ اس سے زیادہ ظلم کر لیں، جو گناہ انہوں نے کیے ہیں اس سے اور گناہ کر لیں تاکہ وہ بڑے عذاب کے مستحق بن جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی لوگ
پیسے بھی کما رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، تو سوچتے ہیں اللہ نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ اس پر راضی ہے کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور دنیا میں دنیاوی نعمتیں بھی اسے حاصل ہیں، تو یاد رکھیں یہ دنیاوی نعمتیں ملنا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس بندے پہ راضی ہے، اس لیے اللہ نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے یا نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ واضح طور پہ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اس لیے ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے وہ گناہوں میں اور آگے بڑھے، ان کے اندر جو برائی ہے وہ پوری ظاہر ہو لے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، بادشاہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ اسے صحت عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا میری دعا کی ضرورت نہیں، میری دعا کے بغیر ہی اسے صحت مل جائے گی۔ اس سپاہی نے کہا آپ دعا کر دیں، کیوں نہیں آپ دعا کرتے؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، آپ بہت بڑے صاحب کشف تھے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری دعا کے بغیر ہی وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ آنے والے نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے باطن میں بہت پلیدی ہے اور ابھی اتنی پلیدی اس نے ظاہر نہیں کی، اس کے باطن میں بہت ظلم ہے اور ابھی اس نے اپنا اندھیرا جو اس کے دل میں ہے وہ پورا ظاہر نہیں کیا، یہ صحت یاب ہو جائے گا اور فلاں فلاں گناہ کرے گا پھر اس کو موت آئے گی۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ ظلم اندھیرا ہے، قیامت کے دن ظالم اندھیرے میں ہوں گے۔ تو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اس کے دل کے اندر اندھیرا اور پلیدی اور ظلم دیکھ رہا ہوں، جو گناہ یہ کر چکا ہے یہ چھوٹے ہیں، ابھی اس نے بڑے گناہ کرنے ہیں، اس سے بھی زیادہ ظلم اس نے کرنے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اللہ تعالی ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ بڑے عذاب کے مستحق بن جائیں، اور گناہ کر لیں اور گناہ کر لیں۔ ڈھیل کو، مہلت کو اللہ کی رضا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے اس لیے اس نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بندہ کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور میرے اوپر فضل بھی بڑے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فضل اسی پہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، فضل اسی پہ ہے جو حلال پہ اکتفا کرتا ہے، فضل اسی پہ ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے والے راستے پہ چل رہا ہے۔ کتنی حکمتیں میں نے بیان کی ہیں؟ 4، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل کیوں دیتا ہے۔ 5ویں حکمت، اب تک جو میں نے حکمتیں بیان کی ہیں ان میں 2 کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا، اس حوالے سے کہ اللہ کے حلم کا اظہار اور علم کا اظہار۔ تیسری حکمت جو تھی اس کا تعلق مظلوم کے ساتھ تھا تاکہ مظلوم کے درجے بڑھ جائیں، مظلوم کو اعلیٰ مقام ملے۔ چوتھی حکمت جو میں نے بیان کی ہے اس کا تعلق ظالم کے ساتھ ہے تاکہ ظالم اور ظلم کرے اور بڑے عذاب کا مستحق بن جائے۔ لیکن 5ویں حکمت جو بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی قرآن پاک کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اس حکمت کا تعلق ظالم سے بھی نہیں، مظلوم سے بھی نہیں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے۔ ایک ظالم ظلم کر رہا ہے، دوسرا مظلوم ظلم سے گزر رہا ہے، تو اس عمل کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو بھی آزما رہا ہے جو ظلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ قرآن پاک میں اگر اللہ چاہے تو فوراً ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ
وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ چاہے تو خود ہی ظالموں کو زمین میں دھنسا دے، اللہ چاہے تو خود ہی ظالموں کو نیست و نابود کر دے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن وہ بعض کے ذریعے بعض کی آزمائش کر رہا ہے. ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم ظلم سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے ان لوگوں کو بھی آزما رہا ہے جو ظلم کو دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع پر وہ اپنا کردار کیا ادا کرتے ہیں. ہم اس وقت امن میں ہیں، نہ کشمیر میں ہیں نہ فلسطین میں ہیں، لیکن آزمائش ہماری بھی ہو رہی ہے کہ ہم کرکٹ میچ سے دل لگائے ہوئے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں. آزمائش ہماری بھی ہو رہی ہے. یہ جو میں نے 5ویں حکمت آپ کے سامنے بیان کی، جس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ظلم کے عمل میں براہ راست تو شامل نہیں، مظلوم بھی نہیں، ظالم بھی نہیں، لیکن ان کی آزمائش کیسے ہو رہی ہے. ہم فلسطین جا کے مظلوموں کی مدد تو نہیں کر سکتے، اپنے بھائیوں کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن یہاں بیٹھ کے مصلی بچھا کے دعا تو کر سکتے. لیکن اب آپ سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں، ویسے بھی عوام میں دیکھ لیں، پہلے کی طرح آواز بلند نہیں کی جا رہی. آپ مدد نہیں کر سکتے، چیخو پکار تو کر سکتے ہیں، آہو فغاں تو بلند کر سکتے ہیں، المدد المدد کی آوازیں تو دے سکتے ہیں. آپ دنیا کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اگر بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو گویا آزمائش میں فیل ہو گئے، آزمائش میں ناکام ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے، وہ ظالموں پہ فوراً گرفت نہیں کرتا، وہ اس ڈھیل کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی آزما رہا ہے کہ جب ظلم دیکھنے والے ظلم دیکھتے ہیں تو رد عمل کیا دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ اب ہم مظلوموں کا ذکر بھی نہیں کرتے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم تو دعا بھی نہیں کرتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سردیاں آ رہی ہیں، لمبی راتیں ہیں، امت مسلمہ آہو زاری میں مبتلا ہے. جو کچھ اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، کشمیر میں، فلسطین میں اور کئی علاقوں میں. رات کو مصلی بچھائیں، آنسو بہائیں، بلیاں بنائیں، سمجھتے ہیں نا بلیاں بنانا، ہاتھ جوڑیں، آہیں بلند کریں رب کے سامنے، گھٹنے رگڑیں. دل میں وہ درد نہیں، چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح، وہ اتنا کریم ہے، وہ نقل کو دیکھ کے بھی اصل کا رنگ چڑھا دیتا ہے. الاسلام 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 زندہ باد. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم وہاں جا کے اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلا سکتے. مدد بارڈر پہ ہی سامان پڑا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم کسی زخمی کو مرہم پٹی نہیں کر سکتے وہاں جا کے. تو یہاں آپ کو کس نے روکا کہ آپ مصلی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، آنسو بھی نہیں رب کے آگے بہا سکتے؟ جس نشے میں آپ لگے ہوئے، جو موضوعات پہلے تھے وہ موضوعات اب بھی ہیں آپ کے، گپ شپ کے موضوعات اور ٹی وی دیکھنے کے وہی معمولات ہیں، وہی انداز ہے ڈرامے دیکھنے کے اور سوشل میڈیا دیکھنے کے. خدا را اس انداز میں مدد نہیں کر سکتے تو دوسرا انداز تو ہے، مصلی بچھائیں، رب کے آگے آنسو بہائیں، بلیاں بنائیں، ہاتھ جوڑیں، آہیں بلند کریں، رب کے سامنے آہیں بلند کریں
اور گھٹنے رگڑے سجدہ کرتے ہیں زمین پہ پیشانی رکھ کے نا، ناک رگڑے رب کے سامنے. کسی دنیا دار کے آگے نہیں میں کہہ رہا، اس رب کے آگے کہہ رہا ہوں جس کا وعدہ ہے تم 1 قدم آؤ میری رحمت 10 قدم جائے گی، بڑھ کے استقبال کرے گی میری رحمت 10 قدم. اس رب کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھ کے ناک رگڑے زمین پہ. پروردگار میں اپنے آپ کو تیرا مقرب بندہ نہیں بنا سکتا، میں تیرا دوست نہیں بن سکتا، میں تیرا ولی نہیں بن سکتا، مجھے جانچ نہیں، میں پھنس گیا ہوں شیطان کے جال میں، میں پھنس گیا ہوں نفس کے پھندے میں تو تیرا دوست نہیں بن سکتا، پر تو مجھے اپنا دوست بنا سکتا ہے نا. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا؟ میں تو تیرا قرب نہیں پا سکتا کہ میں پھنس گیا شیطان کے پھندے میں نکل نہیں سکتا، پر تو مجھے اس جال سے نکال سکتا ہے. بنا لے مجھے اپنا، بنا لے مجھے اپنا. میرے اندر جو کمیاں ہیں اپنے کرم سے دور کر، اپنی نظر سے دور کر، اپنی رحمت سے دور کر. کیا یہ بھی آپ رب کے سامنے نہیں عرض کر سکتے؟ ایسی مت ماری گئی ہے آج انسان کی، اپنا بھی مخلص نہیں، کچھ نہیں آپ کر سکتے، نہ مجاہدہ کر سکتے ہیں، نہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں محنت کر سکتے. اتنا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ میں تیرا نہیں بن سکتا، تو مجھے اپنا بنا لے. اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، اس کی بارگاہ میں اتنی عرضی بھی نہیں پیش کر سکتے. میں لاکھ کوشش کروں، میں اس طرح پھنس گیا ہوں شیطان اور نفس کے جال میں، دنیا کے حالات میں، دنیا پرستی میں نہیں تیرا بن سکتا. پر میرا ایمان ہے تو چاہے تو اب بھی مجھے اپنا بنا سکتا ہے. تیریاں تو ہی جانے میرے ربا، دمکی مارے کوئی ایتھے یاریاں دا، چکڑ پریاں نو سینے لائیں، واقف بنے نہ حسن سنگاریاں دا. اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ جسے چاہے تو اپنا قرب عطا کر سکتا ہے. میلے کچیلوں پہ نظر کرے وہ چمکنے لگتے ہیں، وہ روشن ہو جاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، 100 بار عرض کر رہا ہوں، اگر مجھے آپ سب لوگوں کو قیامت تک زندگی مل جائے اور قیامت کی صبح تک جس دن یہ دنیا برباد تباہ ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس دن تک ہم ایک ہی کام کرتے رہیں، اللہ بڑا سونا ہے، اللہ بڑا سونا ہے، اللہ بڑا سونا ہے، ہم یہی کہتے رہیں. تو جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کتنی دفعہ کہہ چکے ہوں گے؟ جی لاکھ تو بہت تھوڑے ہیں، لا تعداد دفعہ. میں کہہ رہا ہوں اگر ہمیں زندگی مل جائے آج کے دن سے لے کے قیامت تک اور ہم یہی کہتے رہیں، تو پتہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ فرمائے گا جتنا تم نے کہا ہے نا میں سونا ہوں، میں اس سے زیادہ سونا ہوں. حقیقت ہے یا نہیں؟ تو اتنے سونے رب سے دور ہیں آپ، ایسے کریم سے دور ہیں. برادران اسلام، میں نے آج آپ کے سامنے 5 اسباب بیان کیے قرآن پاک کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، تو اس کے راز قرآن نے کیا بیان کیے ہیں. اور میں اب جو چیز بیان کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کے حوالے سے، کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ راز ہے. میں نے 5 بیان کیے ہیں ورنہ 5 ہے نہیں، اللہ کے کتنے راز ہیں وہ خود ہی جانتا ہے. اور قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی بیان ہوئے ہیں. میں نے صرف 5 آیتیں آپ کو سنائی ہیں. ایک آیت اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کی تشریح کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف آیت سنا رہا ہوں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے تم۔ صلح حدیبیہ میں میرے آقا کریم نے کافروں کی شرطیں مان کے صلح کی۔ مکے سے کوئی بھاگ کے آئے گا نا مدینہ شریف تو اسے واپس کیا جائے گا، کوئی قیدی کوئی غلام، اور اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو اسے واپس۔ اب بظاہر یہ شرائط کن کے حق میں تھیں؟ اہل مکہ کے حق میں، اور صحابہ بعض پریشان بھی تھے، ہم ان کی شرطیں مان کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ پر سیرت پڑھ کے دیکھیں، حدیبیہ میں 1400 مسلمان ہیں، اور چند سالوں بعد ہی، مختصر عرصے بعد ہی حضور مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد وہ جو 1500 تھے 10,000 کا لشکر لے کے حضور مکے میں داخل ہو رہے۔ تو بظاہر کیا نظر آ رہا تھا؟ یہ شرطیں مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں، لیکن حقیقت میں کیا تھیں؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے منظر جو ہمیں نظر آتا ہے ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں یہ منظر نامہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، پر اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں۔ اس لیے حالات جو بھی رخ اختیار کر لیں آپ اللہ پہ اعتماد کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ حضور کے دین کو بلند فرمائے گا، وہ اپنے محبوب کے ذکر کو عام فرمائے گا، مشرق سے مغرب تک ایک ہی پرچم لہرائے گا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ جیسے آپ کو یقین ہے جمعے کا دن ہے، 2 بج گئے، دوپہر کا وقت ہے، اس طرح مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں میرے آقا کی عظمت کا پھریرا لہرائے گا۔ اسلام چھ حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ فوری منظر نامہ دیکھ کے پریشان نہ ہو جایا کریں کہ جی حالات ایسے ہیں، مسلمان دنیا میں پس رہے ہیں۔ اگر ان 5-6 حکمتیں جو میں نے آپ کے سامنے آیات کی روشنی میں بیان کی ہیں کوئی ایک حکمت بھی آپ کو یاد رہی تو ایمان محفوظ رہے گا۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب تک میں نے جو حکمتیں بیان کی ان میں میرے پیش نظر غیر مسلموں کی طرف سے ظلم رہا کہ وہ اہل اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جس میں مومن جب آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اچھا کافر ہی ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا ہم بھی ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں؟ گھروں میں کیا ہو رہا ہے، بھائیوں میں کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں وہی حکمت بیان کی گئی ہے اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مظلوم گھٹنوں کے بر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرے گا یا اللہ انصاف کر دو، مجھے ظالم سے بدلہ لے کے دو، میں انصاف کا طالب ہوں۔ اچھا یہ قیامت کے دن عرض کرے گا، تو میں نے جو موضوع آج آپ کے سامنے چھیڑا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فوراً گرفت کرتا، تو ہمارا تو ایمان ہے اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس دن وہ عدل کا اظہار فرمائے گا۔ اللہ نے انصاف کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اس دن انصاف ہوگا، ہر ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا، ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ تو جب آپ کا یہ ایمان پختہ ہے کہ اللہ نے عدل کا ایک دن مقرر کیا ہے تو پھر ظالموں کا ظلم دیکھ کے آپ گھبرا کیوں گئے کہ جی اللہ کیوں نہیں گرفت کرتا، اللہ کیوں نہیں ان پر عذاب نازل کرتا؟ اللہ کے بڑے راز ہیں، حکمتیں ہیں، اللہ نے دن مقرر کیا ہے، اس دن وہ ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا، ہر مظلوم کو اس کا حق دلا دے گا۔ تو حدیث پاک جو میں عرض کر رہا ہوں
اس میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پہ ظلم کیا ہے. ایک مسلمان عرض کرتا ہے گھٹنے ٹیک کے یا اللہ مجھے اس سے بدلہ لے کے دو. اللہ فرمائے گا تو کیسے اس سے بدلہ لے گا, اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں جو تجھے دے دے, کیونکہ اس نے دنیا میں بڑے ظلم کیے تھے, اس کی نیکیاں دوسرے لوگ لے گئے ہیں. اب اس ظالم کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ گئی, تو کیسے اس سے بدلہ لے گا. گناہ وہ جو مظلوم ہے وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے گناہ اس پر ڈال دے. جب یہ حضور نے فرمایا نا تو میرے آقا کریم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات لگ گئی. حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے, حاضر خدمت تھے. میرے آقا کریم نے فرمایا اے عمر انا ذاک الیوم عظیم یحتاج الناس ان یحمل عنہم من اوزارہم. فرمایا عمر وہ دن بڑا سخت دن ہوگا, ان ذاک الیوم عظیم, وہ بڑا سخت دن ہوگا. اس دن ہر بندہ چاہے گا میرا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا جائے. فرمایا اس دن ہر کوئی چاہے گا میرا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا جائے. یہ مظلوم بھی کہے گا یا اللہ اس کے پاس دینے کو نیکیاں کوئی نہیں, میرے گناہ اس پر ڈال دو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے گا وہ تو سامنے دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے. اس گناہگار کو حشر کے میدان سے ہی جنت کا نظارہ ہو جائے گا. اس مظلوم کو وہ اتنے خوبصورت محل دیکھے گا, پکار اٹھے گا یہ کسی نبی کے لیے ہیں یا شہید کے لیے ہیں. اللہ فرمائے گا یہ تیرے لیے بھی ہو سکتا ہے, تو اگر اس کی قیمت دے دے تو یہ تجھے مل سکتے ہیں. وہ مظلوم عرض کرے گا یا اللہ میں عام گناہگار سا مسلمان, اتنے خوبصورت محل میں ان کی قیمت نہیں دے سکتا. اللہ فرمائے گا تو میرے اس بندے کو معاف کر دے, تو بھی جنت میں چلا جا, اسے بھی جنت میں لے جا. اللہ بڑی رحمتوں والا ہے. بعض لوگ حدیث کو الٹ سمجھ لیتے ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب کوئی یہ نہ کہ بھی چلو ظلم بھی خیر ہی ہے. بعض اوقات بندہ ایسا ظلم کرتا ہے کہ ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے. اس حدیث میں دونوں کا جو ذکر ہے وہ مومن ہی تھے, دنیا سے ایمان لے کے گئے تھے, اس لیے قیامت کے دن وہ اللہ کی اس رحمت کے حقدار بن گئے. کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ خیر ہی ہے. بعض اوقات بندہ ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو. یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے اس میں اللہ کی رحمت کے اظہار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ڈھیل دیتا ہے تو اس میں کیا کیا راز ہوتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں. ہماری عقل محدود ہے, اللہ کا علم لا محدود ہے, اللہ کی شانیں لا محدود ہیں. ہم علم الہی کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ بڑا سونا ہے, اس کے ہر کام میں حسن ہی حسن ہے. دیانتداری سے بتائیں, پریشانیوں میں کھو کر ہم محبت الہی اور وارفتگی بے خودی اللہ کے عشق میں اس سے محروم نہیں ہو رہے. پریشانیوں میں کھو کے کتنی پیاری بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے, جب بھی کوئی مصیبت آتی اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی, اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. یعنی اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. تو ہمیں اللہ کے حسن کو دیکھنا چاہیے, جمال کو دیکھنا چاہیے اور اس سے پیار کرنا چاہیے. ہر حال میں یہ کہتے رہیں خوشی ہو غم ہو, تکلیف ہو راحت ہو, امیری ہو غریبی ہو, بیماری ہو صحت ہو, ہر حال میں یہ کہ میرا رب بڑا سونا ہے. میرا رب غموں کو جھٹک دے, میرا رب بڑا سونا ہے. اس کا ہر کام بڑا سونا ہے, اس کا ہر فرمان, اس کا ہر کام بڑا سونا ہے اور اس کا ہر فرمان
بڑا سونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور بحیثیت مسلمان اپنا فرض ادا